کیونکہ خاتمہ ایمان کے ہونا ایک مسلمان واسطے بہت بڑی کامیابی ہے۔ بعض دفعہ انسان نیکیاں کرینا رہتا ہے، صدقے خیرات بھی دینا رہتا ہے، لیکن آخر خاتمہ ہوتا ایمان تے نہیں ہوتا، وہ سمجھو دنیا تو ناکام ہو کے ویدا پڑے۔ لیکن اگر انسان دنیا سے غلطیاں کرے، گناہ کرے، اللہ ادو تے کرم کرے تو اس کو ایمان نصیب تھی پوے، جنہیں رخصت تھی ہے کہ ایمان کی حالت ہی رخصت تھی ہے، یعنی کلمہ نصیب ہوئے، یہ وہ واسطے کون بڑی کامیابی تے کامرانی ہے۔ میرے ذہن جی گالا نہیں پی کہ بھائی عبد المجید نے میرے سلطان لاہور ہی میں انہوں نے نال ہوں رمضان کا مہینہ ہے۔ عموماً دی حکومرانا راتی وہ خدمتگار جو رہی وہ رات آئی ایک دفعہ دیر کو میں شامی جی ولن لگا تو میں نے آخر میں بیگنیاں کریں میں نے اپنی تراویاں پڑھا کے تو والا میں کہا اچھا ٹھیک والا تراویاں پڑھائی ہیں میں والا ہوں اپنی کلے کو میں چھٹی کے دماغ کو لگوائیں آرام پر تقریباً 11-12 ٹائم کیا میں نے باہر ہونے لگا کہ کام دے تو میں نے آخر میں باہر نہ ہوا جا کے باغ میں تھی کہ بلا آنا اگر میں نے تو جلد کی بلے واجد میں واپس آیا حالانکہ طبیعت انہوں نے ٹھیک ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میں یہ کہا کہ مولی پھرا باہر نہ ہونی تھے پائے تو میرے بول پائے آپ اچھی ٹھیک بیٹھ رہے ہیں پر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کلمہ شریف پڑھے اور ان کی آواز میں سنی سبحان اللہ حالانکہ مجید کے بعد واخر بھائی نماز پڑھ سارے ہم پتہ ہے وہ آج انہیں وہ اپنے حساب ہی جاتے ہیں نماز اندر کتے نہ تھے کھڑے ہوئے تو بندہ نے مانا پڑھتا کھڑا ہوئے فائدہ کر رہے ہیں یعنی بندہ سیدھ نہیں آئی میرے اصل مقصد ہے کہ بھئی ان کا کوئی زیادہ نیکیاں کو نہ لیکن اللہ چا کرم بھی دے آخری وقت اللہ نصیب چکی تے کلمہ رمضان شریف تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے بہت ہی کامیاب اس واسطے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا کریم بے شک میں گناہ گار ہاں بدکار ہاں جویں بھی ہاں میرا خاتمہ ایمان دے کرے حدیث پاک میں پڑھیے میں مختصر جی ہاں لمبی تھی ویسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ قیامت دن اللہ کی رحمت تو علاوہ کوئی سایہ نہ ہو سی اس حدیث پاک ذکر کیتا گیا کہ 7 خوش نصیب اے جو بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رحمت اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے
ویسے سایہ نہ ہوتی بندے پریشان ہو سن اپنے اپنے گناہ دے حساب نال پسینہ بدھے ہو سن کہنا گٹا دا پسینہ ہو سی تے کہنا پنیاں تک ہو سی کہنا گوڑا تک ہو سی تے کنا تک پسینے جو ہو سن ہر بندہ سچے نو سی یا اللہ کوئی کرم کر تے مصیبت ہر تے ٹال لیکن سات خوش نصیب بندے اے جے ہیں جے اس دی اللہ دی رحمت دے سائے کندے ہو سن وہ بڑے خوش نصیب ہو سن تے کامیاب لوگ ہو سن انہوں جو ایک فرمایا پہلا شخص امام عادل پہلا وہ بادشاہ حاکم وقت جیرا انصاف کرنا نہ ہوئے عدل کرنا نہ ہوئے کہنا زیادتی نہ کرے گیا بادشاہ وہ اس نے اللہ دی رحمت کے سائے تلے ہو سی اور کئی خوش نصیب اس طرح میں گزرے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ انتہائی تقوی پرہیزگاری ایک دی راتی دفتر کا کام کرنے بیٹھے دیوا بال کے زنانی آئی کوئی نال بائی تھی وہ اپنے سلائی کا کام کرنے لگی عمر بن عبدالعزیز نے وہ دیوا بجھا دیا وہ گھر لے آکا اللہ کا نیک بندہ میں تھا اس دیوے کی وجہ تو آپ بیٹھیاں میں تھوڑا کام کر کے انسان تے دیوا بند کر چھوڑے عمر بن عبدالعزیز فرمایا ہے کہ اس دیوے چاہی سرکاری تیل میرا ذاتی تیل پایا کون میں کام کرے تو بیٹھا ہوں سرکاری تو آ بیٹھی تو اپنا کام گھن بیٹھی تیرے واسطے یہ غیر مناسب ہے تیرے واسطے جائز نہیں کہ تو سرکاری تیل تو اپنا ذاتی کام کرے میں اس واسطے دیوا بجھا رہا ہوں یعنی اس حد تک تقوی تے پرہیزگاری تے عدل تے انصاف کرنے لوگ یہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں قیامت دی اللہ دی رحمت سائے تک دوجا شخص جلدی جلدی وہ تھوڑا اپنا ٹائم ہی ہے نا مجھے اللہ بھی کرنا ہے فرمایا وا شاب نشاء فی عبادت اللہ دوجا او جوان جے اپنی جوانی عبادت کی گزاری پہلا حاکم وقت دوجا او جوان جے اپنی جوانی عبادت کی گزاری جی کہ تو نہ سارے جے بیٹھے ہو تقریباً جوان ہی بیٹھے ہو سارے تو علاوہ ٹھیک ہے جی تھانوں یہ وقت فائدہ چاہنا چاہیے عبادت کرنی چاہیے زیادہ نہ کرو کم از کم فرض نماز پڑھ دی اگر فرض باندھا نماز پڑھے تو رزق حلال کماوے وہ دعا سے کامیابی کوشش کی کرو اپنا ٹائم ضائع نہ کیتا کرو اپنی جوانی کا فائدہ اٹھاؤ نماز پڑھی کرو وَرَجُلٌ قَلْبُهُ بِالْمَسْجِدِ تیجا وہ شخص جہاں دل لگایا ہوئے مسجد نال کیا وہ سارا دی مسجد بیٹھ رہا ہے محدثین فرماتے نہیں فجر دی نماز پڑھے اپنا کام کرے نہ رہے بس اُدی توجہ مسجد والی سائڈ تو ہوئے کوئی پیشی دی اذان ملتی نہ مت مسجد دی نماز پڑھنا پیشی دی پڑھ کے آئے گا تو اپنا کام شام کرے تو اُدی توجہ اس پاس ہوئے دیگر دی ملتی مت ویسا مسجد اس کو آدھے میں ادھر دل لگا ہوئے مسجد نہ ادھر جا ساری کوتاہی ہے ہمیں ایک کوتاہی دور کرنی چاہیے یعنی مسجد نہ تعلق جوڑنا چاہیے چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَانِ
فی اللہ اجتماع علیہ و تفرق علیہ. چوتھے وہ دو آدمی جڑے ایک دوجے نال محبت کریں اللہ دی رضا واسطے، اکٹھے تھی وین تاں بھی اللہ دی رضا واسطے، جو الگ تھی وین تاں بھی اللہ دی رضا واسطے، یعنی انہوں نے ذاتی مفاد نہ ہوئے. پنجواں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ خَالِيًا. پنجواں وہ شخص جیڑا تنہائی چ اللہ دا ذکر کرے نہ پی ہوئے تے ذکر کریندے 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 اودی اکھاں وچ پانی آوے. فرمایا قیامت دی او بھی اللہ دی رحمت دے سائے تلے. چھواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص جن کو حسب تے نسب والی عورت گناہ دی دعوت دے یا اس طرح مرد کہ عورت کو گناہ دی دعوت دے تے اگلا بندہ آ کے میں تو اللہ کو ڈردا میں گناہ نہ کرے، جیڑا اللہ دی خوف دی وجہ تو گناہ تو بچ ویندا ہے قیامت دی او بھی اللہ دی رحمت دے سائے تلے ہو سی. ساتواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کہ حتیٰ کہ ادھے سجے ہاتھ خرچہ کی صدقہ کیتا ہے ادھے کھبے ہاتھ کو پتہ کون ہے کہ سجے ہاتھ کے خرچ کیتا ہے، یعنی ادا صدقہ صرف اللہ دی رضا واسطے آئی، لوگوں دے دکھاؤن واسطے نہ آئی. اے جے شخص بھی قیامت دی اللہ دی رحمت دے سائے تلے ہو سی. ہوں تو سارے ڈیگی نو یہ حدیث 7 بندے تھوڑے سامنے آ گئے، اگر انہیں چ کوئی ہیوے تو مبارکباد، نہیں تو کوشش کرو کہ یہ جو کام کرو کہ قیامت دی اللہ دی رحمت دی سائے تلے جہاں ملو جے انشاءاللہ دنیا کی کامیابی ہے آخرت کی کامیابی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.